السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ۔ اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ ہے۔ اس کے بارے آج میں آپ کا جو موضوع ہے قیامت کب آئے گی اور کیا اس کی نشانیاں ہیں، اور دجال کا اس دور میں انکار کیا جائے گا اور علماء کرام کو ناحق قتل کیا جائے گا، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیں اور آپ کو تفصیلی جائزہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی۔ اس میں ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ایک سے ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام کی عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی جو نماز کی ہوگی۔ یہ بہت فکر مند کی بات ہے، یعنی کہ مسلمان جس چیز کو سب سے زیادہ چھوڑیں گے، اور اسلامی عدالت کا نظام ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت اصطلاحات میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا قرآن مجید کا مفہوم ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے امانت کو زمین میں آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار یعنی کہ وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، اور ہم اس ذمہ داری کے بارے سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، یعنی کہ حقوق، فرائض اور حدود اللہ یعنی کہ اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے جو قیامت سب سے بڑی نشانی ہے، جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ اور جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے، دجال کی آمد کا انکار کریں گے، جو کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن خطاب نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور شفاعت کا انکار کریں گے۔ ان لوگوں کو یعنی گنہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکل جانے کا انکار کریں گے۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں میرے عزیز و دوستو۔ یہودیوں کے مال پر پلنے والی جو بہت ساری NGOs اپنے آقاؤں کو اشاروں پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے۔ اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ از کا رفتہ یعنی کہ اولڈ فیشن قرار دے چکے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا۔ اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں، سب سے زیادہ بڑی قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کا ناحق قتل کیا جائے گا، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضروری ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ جیسے چور کوئی چوری کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ یا اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس طرح علماء کرام کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ آج کسی وحشت و بربریت، بے دری اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کے سامنے ہیں جو اچھے اور بڑے علماء کرام ہیں، ان کو بے دردی سے بیرونی سازشوں کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا جاتا ہے، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے، اور انسانیت حیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینار سے خاموشی ہے۔ دانشور سناتے ہیں کہ آخر امت کے اس طبقے
سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ میں بات کر رہا ہوں علماء کرام کی۔ زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائے گا، شر خیر پر غالب آنے لگے گا اور حق و باطل کے معرکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے گا۔ انسانیت ابلیت کی لونڈی بن کر رہ جائے گی، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے گا۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویے نظریے سے دیکھتا ہے، پر کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت جب باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر چکا ہے اور ابلیت یعنی کہ شیطان ہر طرف کھلے عام ننگا نچاتا دیکھتی ہے، اللہ کی حاکمیت بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے، تو بھلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امیدوں کے جریدوں کو کیوں کر برداشت کرے گی، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اس دور میں بھی کلمہ کا لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر بضد ہیں جس کا اعلان کو صفا پر چڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ دجال کا مقدمہ الجیش یعنی کہ ایڈوانس فورس کو کس طرح ہضم ہو سکتے ہیں؟ علماء کے قتل میں براہ راست یہودی خفیہ تحریکیں فری میسن ملوث ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ بھاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسن اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی، اور جن خطوط لائنز پر کام کر رہے تھے وہ عالمی قوتیں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ لہٰذا ان حضرات کی شہادت کو فرقہ وارانہ رنگ دینا اور خود ان شخصیات کی دینی خدمات کو جھوٹا ثابت کرنا جن کے مشن بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے فالج کا بیماریوں کا آنا، یعنی کہ اس دنیا کے اندر اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالج ضرور پھیلے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھیں گے۔ آج سے چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اصل میں وہ فالج کی تھی، لوگ اس کو طاعون سمجھتے تھے۔ اس تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ممکن ہے کہ انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے، یا پھر ایسے بھی لوگوں کو ایسے ٹیکے یا کسی دوائی کے قطرے پلائے جائیں جو آگے چل کر اس بیماری کا سبب بنے۔ اس وقت ایسی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجودہ مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور ان لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی طبی امداد اور ویکسین اپنی تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کر کے ہی عوام تک پہنچانی چاہیے۔ کسی بھی ایسی دوائی یا ویکسین قبول نہیں کرنی چاہیے جس پر اس کا فارمولہ لکھا ہوا نہ ہو۔ اور قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وقت کا تیزی سے گزرنا، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت، جس میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ آ جائے۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ کھجور کی پتی یعنی شاخ جو ہوتی ہے اس کے جلنے کی مدت کتنی دیر لگتی ہے اس کو جلنے ہوئے اس کے برابر ہو جائے گا۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ایک سمجھ سکتا ہے کس طرح ہفتہ، مہینہ اور سال گزر جاتا ہے۔
پتہ نہیں چلتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں برکت کے یعنی معنی جبکہ پہلے کی طرح اب بھی 24 گھنٹے ہوتا ہے اور ہفتے میں اب بھی 7 دن ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہو تو وہ اپنے دن کے معمولات کو فجر کی نماز کے بعد ادا کر کے دیکھے اور اس کو پتہ چلے گا کہ جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ اور سب سے جو قیامت کی بڑی نشانی ہے، چاند میں بھی اختلافات پایا جائے گا جو کہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیلنا ہے جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے، یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ اور اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہیے جو صورتحال اس وقت مسلم دنیا میں ہے، چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں اور اس میں حدیث میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگیں، اور انسانوں کی ایران کو یہ بتایا کریں گے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیا ہے۔ اور آج کی جو ٹیکنالوجی میں جدید دور میں آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے، اور ترمذی شریف سے بھی روایت کو بھی علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ درود و سلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور یہ بیان آپ معجزہ ہی کہا جائے گا۔ ایسے دور میں آپ یہ بیان فرما رہے ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کے ذریعے یہ جدید دور چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسے چپیں تیار کی گئی ہیں بلکہ زیر استعمال ہیں۔ یہ چپ جب کسی کو لگائی جاتی ہے تو دور بیٹھ کر دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے، اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سے اگر اس کو چپ کو نکال کر اس کے ڈیٹا میں مواد کو کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو ایران کو گوشت میں پیوست کرنے کے تجربات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بھی ہو چکا ہوگا۔ جانوروں سے گفتگو آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ مغربی ممالک میں جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں مسلسل تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اور جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بھی ہے، ہر قوم کا حکمران منافق ہوگا، جو کہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کے حکمران ان کے منافق نہیں بن جاتے۔ آقا مدنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں امت کے عمومی مجاز کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا اپنے اندر بزدلی کا کاہلی پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان پر منافقین کی حکمرانی ہوگی۔ دوستو، یہ لمحہ جو فکریہ ہے، ہم سب کو ایک ہونا ہے اس دور میں، کیونکہ دجال کا آنے کا وقت ہے، اس کا بھی انکاری نہیں کر سکتے، اور اس کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں جنگیں ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی فرما دی ہیں۔ دوستو، اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔